یہ فرمائے گا کہ آج ایک بیان بھی آیا جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں برائے آبی وسائل معین بھٹو صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ گرین پاکستان منصوبہ ہے، آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے، تو اس کے تحت تقریباً 2 نہریں سندھ کو دی جائیں گی اور تقریباً 2 نہریں پنجاب کو اور ایک بلوچستان میں بننی ہے۔ اب کیا اس حوالے سے مطلب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایک بیلنس رکھ کے تقسیم بھی کی گئی ہے، تو یہ فرمائے گا کہ کیا اس پہ پیپلز پارٹی کو کوئی کسی قسم کا کانفیڈنس میں لینے کی کوشش نہیں کی گئی کیا وفاق کی طرف سے؟ دیکھیں کو ٹوٹل 5-6 نہریں بن رہی ہیں جس میں اکثر یہ لوگ میں ابھی وہ نہروں کا میں ریکارڈ تھوڑا سا میں نے رکھا ہوا ہے۔ اب ایک گریٹر تھل کنال بن رہی ہے، ایک تھل کنال بن رہی ہے، ایک چشمہ رائٹ بینک بن رہا ہے کنال، ایک کچی کنال بن رہی ہے، ایک رینی کنال بن رہی ہے اور ایک چولستان کنال بن رہی ہے۔ اب ان سے پوچھیں یہ عوام کو پتہ ہے کہ آپ کینالز کہاں بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں، کہاں سے پانی لائیں گے۔ آپ اینکر ہیں، میں ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے تو نہیں پتا عام عوام کو یہ کیا بتائیں گے۔ ریاض پیر زادہ صاحب کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں جو 1.5-2 سال پہلے انہوں نے پانی کے اوپر بہاولپور کا ایک مقدمہ لڑا تھا۔ آپ لوگوں کی زمینوں کو آپ گرین پاکستان نہیں، یہ گریڈ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، اور گرین پاکستان آپ پہلے زمینوں کو بے آباد کریں۔ گرین پاکستان کرنا ہے تو گوجرانوالا کا جو فوڈ باسکٹ تھا وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیوں بن رہی ہیں؟ لاہور کے آس پاس جو سبزیاں اور پھل اگتے تھے، جو لیچی کے باغ دریا کے کنارے ہوتے تھے، جو اتنا اچھا امرود ہوتا تھا، اتنی اچھی فروٹس ہوتے تھے لاہور کے آس پاس، وہاں آپ نے گرینش کے کیوں آپ نے وہاں اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے دے رہے ہیں؟ آم کے 10,000 پودے آپ نے ملتان سے اکھاڑے ہیں، وہ گرین پاکستان کے تحت اکھاڑے ہیں۔ آپ کس گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے پورے پاکستان کی گرین لینڈ جو آپ اسلام آباد میں روز اور لاہور میں انڈر پاسز بنا رہے ہیں اور جتنے درخت آپ کاٹ رہے ہیں یہ گرین پاکستان کے تحت کاٹ رہے ہیں۔ آپ اشرافیہ کے لیے، سرمایہ دار کی سہولت کے لیے آپ ہمارا موسم کلائمیٹ چینج کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمارے موسمی تبدیلی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ درخت آپ کاٹنا انسانیت کا کاٹنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ان کے کیا گرین پاکستان کی ڈیبیٹ کر لیں۔ کسان کو نہ گندم خرید رہے ہیں، مہنگی کھاد دے رہے ہیں، پانی دے نہیں رہے، ٹریکٹر آپ نے 50-50 لاکھ کے کر دیے جو کبھی 5-10 لاکھ کا ہوتا تھا۔ وہ گرین پاکستان ہے یہ؟ آپ کی انپوٹس دیکھیں نا کہاں پہنچ گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ گرین پاکستان نہیں ہے، یہ گریڈ پاکستان ہے۔ لیکن اب آپ نے اس کو گریڈ پاکستان کا نام دیا ہے، لیکن اب یہ بھی چند صاحب مطلب بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ چاول کی فصل کے اوپر بھی دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، میرے خیال ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کے اوپر اگر اس قسم کی پابندیاں لگ رہی ہیں تو دوسری طرف آج پنجاب میں ایک بڑی مطلب پراؤڈلی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اور کہا گیا کہ کسانوں کو سبسڈیز دی جائے گی حکومت کی طرف سے، اور obviously اس سے کسان کو فائدہ پہنچانے کی بات تو کر رہی ہے حکومت، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبسڈیز دی گئی ہیں اس سے فائدہ پہنچے گا بھی ایگریکلچر سیکٹر میں؟ کسان کے ساتھ بڑا فائدہ دے رہے ہیں، بھیک دے رہے ہیں 5,000۔ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا لاہور کی ایک منسٹر صاحبہ کی، تو وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈی اے پی کی قیمت 15,000 ہے ایک بوری کی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گندم 2 بوریاں ڈی اے پی استعمال ہوتی ہیں۔ اب کسان کیا اس 5,000 کا کیا کرے گا؟